اسلام آباد کی تاریخ تو ظالم ہے ہی، اس کی حالیہ تاریخ بہت ہی ظالم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام آباد بنیادی طور پر سانپوں کا مسکن ہوا کرتا تھا اور سانپوں کا جنگل کاٹ کر یہ شہر بسایا گیا تھا، لیکن پھر بھی سانپوں نے شاید اپنے زہر سے کچھ ایسی آبیاری کی ہے اس زمین کی کہ اب اس زمین پر جو جب سے نیا شہر بسا ہے تب سے اس کے لوگوں کے خمیر میں بھی سانپ کی ہی خصلت ہمیں نظر آتی ہے۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، لیکن سانپوں کا زہر اس شہر کے لوگوں، اس شہر کے طاقتور ایوانوں سے کبھی نکلتا ہوا، الوداع ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں یہ کیا المیہ ہے، جب بھی کبھی اسلام آباد پر کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی جماعت، کوئی اور گروہ اپنے مطالبات لے کر جاتا ہے، یہ ہم گزشتہ 10-20 سال سے تو کم از کم یہی دیکھ رہے ہیں، تو اس کو نہ صرف یہ کہ بے نیل و نرام لوٹایا جاتا ہے، چاہے آنسو گیس کے شیل مار کر لوٹایا جائے یا چاہے محسن نقوی کی طرح آنسو گیس کے شیل تو اور لاٹھی چارج تو چودھری نثار جیسے ذرا کم غصے والے لوگ کیا کرتے تھے، ذرا تھوڑی سی شرافت اور اقدار کا پاس رکھنے والے لوگ کیا کرتے تھے۔ اب تو شہر محسن نقوی کے حوالے ہے اور انہوں نے تو سیدھی گولیوں سے استقبال کیا مظاہرین کا، لہٰذا اب اس شہر کے لوگ جب یہاں سے مار کر بھگاتے ہیں پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو، چاہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا کسی اور جماعت یا گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، جب ان کو مار کر بھگاتے ہیں تو پھر جس طرح فاتح لشکر پرانے زمانے میں کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں سے بڑے بڑے خراج اور تاوان وصول کیا کرتے تھے، بین ہی اپنی فتح کی زوم میں مزید ٹیکسز، مزید مہنگائی اور مزید مسائل کے انبار عوام پر لاد دیے جاتے ہیں۔ اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر تقریباً 4 اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ابھی پی ٹی آئی کو شکست فاش دی ہے اسلام آباد میں محسن نقوی کی فوجوں نے، لہٰذا اب عوام بول تو سکتی نہیں، عوام کو تو آپ نے مار کر بھگا دیا۔ پی ٹی آئی واحد اپوزیشن جماعت ہے جو اس وقت اپنے زخم چاٹنے میں اور اپنی صفوں کو پھر سے جوڑنے میں اور اپنی قوتوں کو ری الائن کرنے میں مصروف ہے، اپنے بچے کچے اثاثوں کو سمیٹنے میں مصروف ہے، اپنے زخموں پر مرہم رکھنے میں مصروف ہے، لہٰذا وہ تو اس وقت عوام کے ان دکھوں کو ہائی لائٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، اور عوام میں اس وقت کچھ اپنی جیسی طاقت بنگلہ دیش جیسی تو ہے نہیں، تحریر چوک مصر جیسی تو ہے نہیں کہ وہ خود اپنے حق کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، لہٰذا 4 پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ اب نہ کوئی ٹی وی چینل بول سکتا ہے، بولے گا تو اس کے لائسنس کینسل ہوں گے، اس کے اشتہار کینسل ہوں گے، اس کے خلاف طاقتور لوگ لشکر کشی کر دیں گے، سوشل میڈیا کو یا تو بند کر دیا گیا ہے اور یا انٹرنیٹ سلو کر کے اسے کسی قابل نہیں رکھا گیا۔ یوں تمام جانب سے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا گلا گھونٹ کر مطیع اللہ جان جیسے لوگوں کو گرفتار کر کے پھر پوری دنیا میں جگ ہسائی کر کے چھوڑ کر اس طرح کے ڈرامے کر کے لوگوں کو سیدھی گولیوں سے مار کر اور پھر لاشیں غائب کر کے یہ کہنا کہ بتاؤ کہاں ہیں لاشیں، اس طرح کی وحشیانہ گفتگو کر کے جو آپ کو قبلائی خان اور ہلاکو خان کے زمانے میں سنائی دیتی تھیں، اب پیٹرول ڈیزل پر بھی 4 قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ شاید مقصد ہے یا یہ سوچ ہے اس حرکت کے پیچھے کہ اب تو تم مفتوح قوم ہو اور ہم نے تمہیں فتح کر لیا تو اب ہم تمہیں جتنی مرضی اذیت دیں، لیکن سدا وقت ایک سا رہتا نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، صرف دنیا کی نہیں۔